یہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سلطنت تانگ ڈائنیسٹی کے دربار کا منظر ہے، جہاں شہنشاہ چین سے ملنے کے لیے آنے والے ایک وفد کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا کر سجدہ کریں، لیکن وفد نے زمین پر ماتھا ٹیکنے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم اپنے خدا کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ یہ حرکت ایسی تھی جیسے اپنی موت کو دعوت دینا، لیکن شہنشاہ چین نے انہیں کوئی سزا نہیں دی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام بندے نہیں، یہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، جس کا نام سن کر سینٹرل ایشیا کے بڑے بڑے سردار اور بادشاہ کانپ اٹھتے ہیں، جو کسی بڑے اور طاقتور عرب قبیلے سے نہیں تھا، نہ ٹرائبل لیڈر تھا، نہ جاگیردار اور نہ ہی کوئی بادشاہ، لیکن پھر بھی صرف 10 سال میں اس کا راج ایران سے لے کر چین کے شہر کاشور تک پھیل چکا تھا۔ اس کی کامیابیاں ایسی تھیں کہ آج 1300 سال بعد بھی ہر کوشش کے باوجود اس ریجن سے اسلام کو نکالا نہیں جا سکا۔ وہ تھا مسلم تاریخ کے بڑے فاتحین میں سے ایک، قتیبہ بن مسلم، ان عظیم فاتحین میں سے ایک کے جنہوں نے تاریخ کی عظیم ترین فتوحات حاصل کی، لیکن کسی دشمن کے ہاتھوں نہیں، اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچے۔ کیوں؟ آج دریچہ پر ہم اسی کیوں کا جواب دیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ چلیے قتیبہ بن مسلم کی کہانی میں۔ سن 705 میں عراق میں بنو امیہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے خراسان جیسے اہم ترین صوبے کے لیے ایک نیا گورنر چنا۔ نام تھا قتیبہ بن مسلم۔ جی ہاں، محمد بن قاسم ہی نہیں، قتیبہ بن مسلم بھی حجاج کی چوائس تھے۔ محمد بن قاسم تو چلے سمجھ آتی ہے کہ حجاج کا رشتہ دار تھا، کم عمر تھا، اس لیے اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن 36 سال کے قتیبہ بن مسلم جیسے نو بڈی کو کیوں چنا؟ اس کی پہلی وجہ ہے کہ قتیبہ کا تعلق عرب کے کسی بڑے یا طاقتور قبیلے سے نہیں تھا، بلکہ وہ باہلا نام کے ایک چھوٹے سے اور غیر معروف قبیلے سے تھا کہ جس کی کوئی سیاسی اور فوجی حیثیت نہیں تھی، اور یہی بات قتیبہ کی سب سے بڑی طاقت بھی تھی اور شاید سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اس فیصلے میں حجاج کے لیے سیف سائڈ تھی کہ ناکامی کی صورت میں ایک چھوٹا سا قبیلہ کچھ نہیں کر پائے گا، اور قتیبہ کے لیے چاند تھا کہ اس کے لیے یہ بہت بڑی اپورچونٹی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب پہلے سمجھ لینا بہت اہم ہے کہ آخر یہ فتوحات کیوں ضروری تھیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ بنو امیہ کا دور خلافت راشدہ کے فوراً بعد آیا تھا۔ صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد اس زمانے میں زندہ تھی، اس لیے بنو امیہ کے خلاف مزاحمت بھی بڑے پیمانے پر ہوئی۔ لیکن یہ مزاحمت کیوں ہو رہی تھی؟ اصل میں مسلمانوں نے جن اصولوں کی بنیاد پر خلافت قائم کی تھی، وہ ہر اصول بنو امیہ کے دور حکومت میں توڑ دیا گیا۔ ان کے اقتدار کی بنیاد شرعیت پر تھی ہی نہیں، یہ تو جبر کے ذریعے حاصل کیا گیا اقتدار تھا، اور جب حکومت طاقت کے زور پر لی جائے تو اس کی بنیادوں میں ہمیشہ ایک ہی خوف بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں یہ اقتدار چھن نہ جائے۔ بنو امیہ کے دور میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو اچھی طرح پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ موروثی بادشاہت کو صرف ایک چیز قائم رکھ سکتی ہے، اور وہ ہے جبر۔ جبر جتنا بڑھتا گیا، داخلی اور سیاسی مسائل میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا گیا، جن پر قابو پانے اور اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے بنو امیہ نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی، یہ کہ اس طاقت کو باہر کی طرف موڑ دیا جائے، اور پھر ہر سمت، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہر طرف بڑے پیمانے پر افواج کو بھیجا گیا تاکہ سلطنت کو انٹرنلی کچھ سکھ کا سانس مل سکے۔ اسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو ایسی شاندار کامیابیاں ملی کہ جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور ان تمام فتوحات کا سب سے لمبا، تھکا دینے والا اور مشکل ترین مرحلہ تھا سینٹرل ایشیا کی فتح۔ یہ ریجن قدیم زمانے سے بڑے بڑے فاتحین کو ٹف ٹائم دیتا آیا ہے، چاہے سائرس دی گریٹ ہو یا سکندر اعظم، اور یہی ریجن تھا کہ جسے قابو کرنے میں مسلمانوں کو بھی 100 سال لگ گئے۔ جی ہاں،
مسلمانوں نے شہر مرو سن 651 میں فتح کیا تھا، لیکن آمو دریا کے اس پار آخری فیصلہ کن جنگ سن 751 میں لڑی، اور اس پورے عرصے میں سب سے اہم تھے وہ 10 سال جس میں قتیبہ بن مسلم بنو امیہ کی طرف سے صوبہ خراسان اور اس سے بھی آگے ماوراؤن نہر کے گورنر تھے۔ اگر آپ نے مسلم تاریخ پڑھی ہے تو جیوگرافی کی اس ٹرمینالوجی سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ اصل میں اس زمانے میں ایران اور سینٹرل ایشیا کے بیچ نیچرل بارڈر تھا آمو دریا، اور یہی وہ نہر ہے جس کے آگے کے علاقے کو ماوراؤن نہر کہتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش جنگجوؤں کا دیس تھا، خطرناک پہاڑوں اور لقودق صحراؤں کا علاقہ جس میں درجنوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، بالکل زمانہ قدیم کے یونان کی سٹی اسٹیٹس کی طرح، جس میں ہر ریاست اپنے قلعے کے اندر محفوظ تھی۔ تو یہ علاقہ تھا جو ارلی 8 سینچری میں عرب فوجوں کے لیے بلیک ہول بن چکا تھا۔ اس ریجن کو ضرورت تھی ایک سخت، ضدی اور بے رحم فاتح کی، اور قتیبہ بن مسلم بالکل ویسا ہی تھا۔ تب خراسان کے ریجن میں مسلم اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ عرب قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور عصبیت عروج پر تھی۔ حجاج کو پتا تھا کہ اگر کسی بڑے قبیلے کے سردار کو بھیجا تو وہ بھی لوکل پالیٹکس کا حصہ بن جائے گا۔ قتیبہ کا ایسا بیک گراؤنڈ ہی نہیں، نہ ہی پولیٹیکلی کوئی سائڈ پہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ اور کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا، پرفارم کرنا، اور یہی سنگل ٹاسک لے کر قتیبہ ایز اے گورنر خراسان کے دارالحکومت مرو پہنچ گیا۔ سامنے مقصد صرف ایک تھا، خراسان کے عربوں کو اسلام کے نام پر متحد کرنا اور دریا کے اس پار کی سرزمین کو فتح کرنا۔ تب قتیبہ نے فوج سے جو پہلا خطاب کیا وہی ایسا تھا کہ سمجھیں اس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اس تقریر میں نہ کسی عرب قبیلے کی بڑائی کی باتیں تھیں اور نہ ہی اجمیوں کے لیے حقارت کا کوئی شائبہ۔ اس نے صرف اور صرف نظریے کی بات کی، اسلام اور جہاد۔ اور قتیبہ کا یہی سٹائل تھا جس نے لوکل مسلمانوں کے دل جیت لیے، کیونکہ اس نے عربی اور اجمی کی تمیز ہی ختم کر دی اور سب کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قتیبہ کے پہنچتے ہی لوکلز بڑی تعداد میں فوج میں شامل ہوئے، اور یہ انہی سے ملنے والی معلومات تھی، انہی کو حاصل مختلف راستوں کا علم تھا جس نے آگے چل کر سینٹرل ایشیا کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ اب وہ کام شروع ہو چکا تھا جس کے لیے قتیبہ کو بھیجا گیا تھا۔ قتیبہ کی کیمپین کا آغاز سب سے مختلف تھا۔ کوئی چھاپا مار کاروائی نہیں، صرف اور صرف پرماننٹ رول۔ بس انہوں نے کئی لوکل سرداروں کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر 706 میں ماوراؤن نہر کے اہم اور امیر ترین شہر پیقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ سینٹرل ایشیا کا دروازہ کھل چکا تھا اور اگلا ٹارگٹ تھا بخارا۔ جب سن 709 میں قتیبہ کی فوج بخارا پہنچی تو وہاں کے حاکم نے ایک بڑی چال چلی، ارد گرد کی تمام ترک اور دوسری ریاستوں سے مدد مانگ لی اور ایسا لشکر تیار کر لیا جس کی تعداد عرب فوج سے کئی گنا زیادہ تھی، اور پھر ایسا حملہ ہوا کہ مسلم فوجیوں کی اگلی صفیں تو مکمل طور پر ٹوٹ گئیں۔ سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کیمپ تک آ گئے۔ ہار بالکل سامنے تھی، اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا سوائے عورتوں کے۔ جی ہاں، یہاں مسلم خیموں میں موجود عورتیں باہر نکل آئیں اور ڈنڈے، لکڑیاں جو ہاتھ لگا اٹھا لیا اور بھاگتے فوجیوں کو مارتی اور شرم دلاتی کہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہو، اپنی عورتوں کو دشمن کے حوالے کر کے۔ کوئی بھی غیرت مند انسان ہو، عورت کی طرف سے بزدلی کا طعنہ سننے کے بعد تو اس کے اندر غیرت جاگ ہی جاتی ہے۔ عورتوں کی یہ حکمت عملی کام کر گئی اور بھاگتے ہوئے سپاہی واپس میدان جنگ کی طرف دوڑے۔ خصوصاً بنو تمیم قبیلے نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ دشمن کی فوج برداشت نہیں کر پائی۔ جو کچھ دیر پہلے جیت رہے تھے اب بخارا شہر کے دروازوں کی طرف بھاگ رہے تھے تاکہ شہر میں چھپ جائیں۔ جب آنے والے اتحادیوں نے یہ حال دیکھا تو اپنی فوج لے کر چلتے بنے اور بخارا کا حاکم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ بخارا فتح ہو گیا، جس کا پورا کریڈٹ مسلمان عورتوں کو جاتا ہے۔ شہر کی فتح کے بعد قتیبہ نے یہاں عرب فوج کی مستقل موجودگی کا حکم جاری کر دیا۔ سن 713 میں بخارا شہر میں پہلی مسجد بھی بنی، لیکن مسلمان نماز پڑھنے کے پابند نہیں تھے۔ یہ بات قتیبہ بن مسلم کو
بہت بری لگی۔ اس نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اعلان کیا کہ جمعے کی نماز میں آنے والے ہر فرد کو حکومت کی طرف سے 2 درہم انعام ملے گا۔ یہ قدم صرف اس لیے اٹھایا گیا تاکہ عوام اسلام کے ایک بنیادی فرض کی ادائیگی سے کوتاہی نہ برتیں، بلکہ ذوق و شوق سے آئیں۔ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی ان کے لیے مسجد میں مقامی زبان بولنے والے ایسے لوگ بھرتی کیے جو انہیں نماز سکھاتے۔ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ بنو امیہ کا دور، جسے مسلم ہسٹری کے تاریک ترین ادوار میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اس میں اس بات کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ مسلمان اپنے بنیادی دینی فرائض سے کوتاہی نہ برتیں، اور اس سلسلے میں ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی حکومت خود لیتی تھی۔ بہرحال اس کامیابی نے جہاں مسلمانوں کے قدم جما دیے، وہیں ریجن میں خوف کی ایک لہر بھی پیدا کر دی۔ خاص طور پر تخارستان کا سب سے طاقتور سردار نیزک ترخان بری طرح گھبرا گیا، جو ایک معاہدے کی وجہ سے قتیبہ کے ساتھ تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھنے لگیں تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اگلی باری اس کی ہوگی۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح بہانہ بنا کر واپس اپنے علاقے میں چلا گیا اور وہاں کے مختلف سرداروں کو اکٹھا کر کے قتیبہ بن مسلم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سمجھے، اس زمانے کا سارا افغانستان اب مسلمانوں کے خلاف تھا۔ نیزک نے بغاوت کا یہ اعلان جان بوجھ کر ایسے موسم میں کیا جو سخت سردیوں کا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلم آرمی سردیوں میں ہندو کش کے پہاڑوں میں گھسنے کی غلطی بالکل نہیں کرے گی، اور جب تک بہار کا موسم آئے گا تب تک نیزک اتنی بڑی فوج جمع کر لے گا کہ پھر اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام جنرل سے نہیں، قتیبہ بن مسلم سے ہے، وہ کہ جس کی فوج کی سب سے بڑی پاور تھی اس کی انٹیلیجنس۔ قتیبہ کو برف باری شروع ہونے سے پہلے ہی اس سازش کا پتہ چل گیا، اور اس نے سردیاں بڑھنے کا انتظار کیے بنا فوراً حملے کا اعلان کر دیا۔ جب باغی سرداروں نے دیکھا کہ عرب فوج ان کے سروں پر آ گئی ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ قتیبہ ایک ایک کر کے فاریاب، جوزجان اور دیگر علاقوں کو کچلتا ہوا تخارستان کے سب سے اہم شہر بلخ پہنچ گیا، لیکن نیزک تب تک جان بچا کر بھاگ چکا تھا۔ وہ ہندو کش کے پہاڑوں میں چلا گیا تھا۔ ساری مہم داؤ پر لگ گئی تھی، کیونکہ نیزک کو پکڑے بغیر اس مہم کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اب قتیبہ کے سر پر نیزک سوار تھا۔ وہ ہر وقت اسے ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچتا رہتا، اور اس نے چال چلی جو تب بھی کنٹروورشل تھی، آج بھی متنازع ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہوا یہ کہ قتیبہ نے اپنا ایک بندہ سفیر بنا کر نیزک کے پاس بھیجا، جس نے اسے قائل کیا کہ جب تک قتیبہ کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں کرو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نیزک کے نہ ماننے کے بعد اس سفیر نے کہا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، اب تو میرے ساتھ چلو۔ یہاں نیزک نے غلطی کر دی، کیونکہ قتیبہ اس دوران حجاج بن یوسف سے مشورہ لے چکا تھا، جس کا حکم تھا کہ نیزک کو مار دیا جائے۔ اب قتیبہ پھنس گیا۔ ایک طرف حجاج کا حکم تھا اور دوسری طرف اصول۔ کئی دن تک اس معاملے پر غور و طرح مشاورت ہوتی رہی اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا جس پر سب کو اتفاق ہو۔ قتیبہ کے مشیروں میں سے آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسے امان دی ہے، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آدھے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ خطرناک ہے، اسے چھوڑا تو وہ پھر بغاوت کر دے گا اور اگلی بغاوت بہت خطرناک ہوگی۔ آخر میں جب قتیبہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا رائے ہے تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر میرے پاس صرف اتنی زندگی بچی ہو کہ میں 3 الفاظ ادا کر سکوں تو میں یہی کہوں گا، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو۔ اور پھر قتیبہ کے حکم کے مطابق نیزک کو مار دیا گیا، اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 700 ساتھیوں کے ساتھ۔ کسی نے اس فیصلے کو اچھا کہا کیونکہ انہیں اپنے سردار کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا ہی تھا، لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے کھل کر اس فیصلے کے خلاف بات کی۔ بلکہ ایک شعر بھی مشہور ہو گیا، لا تحسبن الغدر حزما فربما ترقت به الاقدام یوما فزلتی، یعنی تم غداری کو عقل مندی اور دانائی نہ سمجھو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس قدم نے تمہیں ترقی کر کے آگے بڑھایا ہوتا ہے وہ ایک روز پھسل جاتا ہے۔ یقین کریں، انسان ایسا ہی ہے، اس کے اندر بشری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ کسی چیز کو اس شدت سے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہر اصول، ہر قانون، ہر ضابطے کو توڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ قتیبہ نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اس واقعے کے ساتھ ہی ثابت ہوا کہ اب ریجن کا باس وہی ہے
اور سن 712 میں اس نے آخری قلعہ بھی فتح کر لیا۔ سن 712 اس سال کے تو کیا کہنے، اگر ہم کسی ایک سال کو مسلم تاریخ کا سب سے شاندار سال کہہ سکتے ہیں تو وہ یہی ہے۔ ایک طرف طارق بن زیاد ہسپانیہ میں کئی اہم شہر فتح کر رہے تھے تو سندھ کا دارالحکومت اروڑ محمد بن قاسم کو مل رہا تھا، اور وہیں قتیبہ بن مسلم سینٹرل ایشیا کے غیر اعلانیہ کیپٹل سمرقند پر قبضہ کر چکے تھے۔ یہ ایک شاندار فتح تھی جس کے اختتام پر سمرقندیوں کو ایک ذلت آمیز معاہدہ کرنا پڑا، یہ کہ نہ صرف شہر میں مسلمانوں کی فوجی چھاونی بنے گی، مسجد بھی تعمیر کی جائے گی، بلکہ بتوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے نے تو شہر کے لوگوں کی آخری ہمت بھی توڑ دی۔ انہوں نے ایک نفسیاتی چال چلنے کی کوشش کی اور کہا کہ جو ان بتوں کو ہاتھ لگائے گا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ سمرقند کے بادشاہ نے بھی قتیبہ کو منع کیا کہ ایسا مت کرو۔ یہ سن کر تو کچھ نئے لوکل مسلمان بھی ہچکچانے لگے کہ واقعی کوئی مصیبت نہ پڑ جائے، لیکن قتیبہ بالکل کلیئر تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بتوں سے ڈرے، اور اگر آج یہ خوف دلوں میں گھر کر گیا تو شہر تو مسلمان فتح کر لیں گے، لیکن ذہن کبھی فتح نہیں کر پائیں گے۔ وہ خود آگے بڑھا، اپنے ہاتھ میں ایک مشعل اٹھائی اور کہا، میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ سب بت مل کر میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہیں آگ لگا دی۔ سارے بت جل کر راکھ ہو گئے، نہ کوئی آسمانی بجلی گری اور نہ ہی قتیبہ کو کچھ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر سمرقند والوں کے دلوں سے بتوں کی جھوٹی طاقت کا خوف ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ قتیبہ نے صرف شہر کو ہی نہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بھی شرک سے آزاد کر دیا۔ اور ہاں، محمود غزنوی سے صدیوں پہلے یہ قتیبہ بن مسلم تھا جو بت شکن تھا۔ اس کامیابی کے بعد سمرقند میں 4000 سپاہیوں پر مشتمل ایک باقاعدہ چھاونی بنائی گئی، ایک عظیم مسجد تعمیر کی گئی اور شہر مسلمانوں کی طاقت کا مرکز بن گیا۔ سن 714 تک مسلمانوں کے قدم کاشغر یعنی چین کے بارڈر تک پہنچ چکے تھے۔ اموی حکومت کی سرحدیں اب ایک طرف اٹلانٹک اوشین سے اور دوسری طرف دیواریں چین سے ٹکرا رہی تھیں۔ قتیبہ اپنے عروج پر تھا۔ اس کی طاقت اور ہیبت کا عالم یہ تھا کہ چین کا بادشاہ بھی اس کے سفیروں کے سامنے پریشان ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کاشغر کی فتح کے بعد قتیبہ بن مسلم نے 12 سفیروں پر مشتمل ایک وفد چین کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا۔ جی ہاں، وہی وفد کہ جنہیں دربار کے آداب کے مطابق حکم دیا گیا تھا کہ شہنشاہ چین کے سامنے جھک کر سجدہ کرنا ہے، لیکن وہ اکڑ کر کھڑے رہے کہ ہم اپنے رب کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ موت کو دعوت دینا تھا، بلکہ ملاقات کے بعد چینی بادشاہ نے صاف صاف کہا کہ اپنے سالار قتیبہ کے پاس واپس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ وہ ہمارے علاقے سے نکل جائے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل میں کیا لالچ موجود ہے اور ہم اس کی فوج کی کم تعداد سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر وہ یہاں سے نہ گیا تو ایسی فوج بھیجوں گا جو تمہیں اور سب کو برباد کر دے گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سفیر اس کی دھمکی میں آ گئے ہوں گے؟ وہ کہ جنہوں نے درباری آداب میں جھکنے سے انکار کر دیا تھا، کیا مذاکرات کی میز پر جھک سکتے تھے؟ بالکل نہیں۔ مسلم سفیر نے جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فوج کی کمی ہے۔ اس بندے کے پاس فوج کی کیا کمی ہو سکتی ہے کہ جس کی فوج کا اگلا حصہ آپ کے دارالحکومت میں بیٹھا ہے تو دوسرا حصہ ملک شام میں ہے؟ وہ بندہ لالچی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ ہر چیز ٹھکرا کر جہاد پر نکلا ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے موت سے ڈرانے کی، تو ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کا وقت مقرر ہے، وہ پورا ہوگا اور ہم مر جائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے کا بہترین طریقہ اللہ کی راہ میں شہادت ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو تمہارے سالار کو کیا چاہیے؟ سفیر نے جواب دیا، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہارے علاقے میں قدم نہیں رکھیں گے، تمہارے رئیسوں امیروں کو غلام نہیں بنائیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ چین کا بادشاہ ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارے سالار کی قسم یہ ہے تو میں ابھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں انہیں اپنے علاقے کی مٹی بھیج دیتا ہوں تاکہ اس کو قدموں تلے رون ڈالیں۔ شاہی خاندان کے کچھ نوجوان بھیج دیتا ہوں تاکہ ان پر اپنی غلامی کی مہر لگا لیں، اور اتنی دولت بھیج دیتا ہوں کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قتیبہ کی زندگی کا ہائیسٹ پوائنٹ تھا،
لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی موت کا خنجر دشمن کے محلات میں نہیں بلکہ اپنے ہی شہر میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ المیہ جنم لینے والا تھا جس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو دہائیوں تک پیچھے دھکیل دیا۔ قتیبہ بن مسلم اب مسلم ورلڈ کے نقشے پر بہت بڑی طاقت تھا، وہ کہ جس کے آگے بڑی بڑی ریاستیں بھی کھڑی ہونے کی جرت نہیں کر سکتی تھیں۔ اس طاقت کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ مضبوط سیاسی بیکنگ جو قتیبہ کو دارالحکومت دمشق سے اور عراق سے مل رہی تھی۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی پشت پناہی نے ہی قتیبہ کو وہ اعتماد دیا جس کی بدولت اس نے 10 سال میں وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے فاتحین نہیں کر پائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی خاتون مرو سے بلخ تک بغیر کسی خوف کے سفر کر سکتی تھی، لیکن حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ سن 714 میں انہوں نے ایسا پلٹا کھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا اور پھر 715 کے آغاز میں ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی چل بسا اور اس کی جگہ تخت پر وہ بیٹھا جسے سمجھنا ہم جیسے تاریخ کے طالب علموں کے لیے بھی بہت ہی مشکل رہا ہے۔ نام ہے سلیمان بن عبد الملک، وہ بندہ جسے حجاج بن یوسف سے سخت نفرت تھی۔ ہونی بھی چاہیے، حجاج کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، لیکن حجاج تو مر چکا تھا، اس لیے سلیمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا بدلہ ان تمام لوگوں سے لے گا جو حجاج کے بندے تھے۔ بدلے کی سیاست ایسی ہی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، اور مسلمانوں نے بھی بھگتا۔ ہوا یہ کہ سلیمان نے خلیفہ بنتے ہی حجاج کے تمام وفاداروں کو چن چن کر نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، یہاں تک کہ قید کی اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے وہ چل بسے۔ فاتح ہسپانیہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو ذلیل اور رسوا کیا گیا، اور دونوں بہت ہی خراب حالات میں دنیا سے گئے۔ قتیبہ بن مسلم ایک جہاندیدہ بندہ تھا، اسے خطرے کی بو پہلے سے ہی آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمان کا آنا نیک شگون بالکل نہیں ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دور دراز وادی فرغانہ میں بھیج دیا۔ جی ہاں، جس نے ایک عورت کے لیے مرو سے بلخ تک سفر کرنا آسان بنا دیا تھا، وہ اب اپنے خاندان کو بچانے کے لیے دور دراز پہاڑی علاقے بھیج رہا تھا۔ اور یہاں قتیبہ نے ایک بہت ہی خطرناک مس کیلکولیشن بھی کر دی۔ اتنے سال تک اتنی شاندار فتوحات میں ساتھ رہنے والے سپاہیوں سے یہ توقع باندھ لی کہ وہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور ایسی امید کیوں نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس سرزمین پر تب آئے تھے جب یہ علاقہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ وہ 10 سال تک قتیبہ کے ساتھ لڑے، ساتھ اٹھے بیٹھے، کھایا پیا، لڑے بھڑے، زندگی اور موت کا کھیل ایک ساتھ دیکھا۔ یہی قتیبہ تھا کہ جس کے دیے گئے مال غنیمت سے یہ سپاہی امیر کبیر بن گئے تھے۔ اس لیے قتیبہ کو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، یہ سپاہی اس کے وفادار ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے قتیبہ نے وہ کہہ دیا جو اسے بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا جس کو 3 خطوط دیے گئے۔ نمائندے کو ہدایات دی گئی تھی کہ خلیفہ کو صرف پہلا خط دینا، اگر خط پڑھنے کے بعد وہ اسے قتیبہ کے پرانے دشمن یزید بن محلب کے حوالے کر دے تو پھر دوسرا خط بھی دینا، اور اگر وہ بھی پڑھنے کے بعد یزید کو دیا جائے تو تیسرا خط دینا۔ ایسا کیوں؟ پہلے خط میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، بس لکھا تھا کہ اگر مجھے عہدے پر بحال رکھا گیا تو میں اسی طرح وفاداری کے ساتھ خدمات انجام دیتا رہوں گا۔ لیکن دوسرے خط میں یزید بن محلب کو گورنر خراسان بنانے کے کسی بھی خیال کی سخت مخالفت کی گئی تھی۔ لیکن یہ تیسرا خط تھا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں سلیمان بن عبد الملک کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کرتا ہوں اور بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ اتنا اوور کانفیڈنس کیوں؟ صرف اور صرف اپنی فتوحات، اپنے کارناموں اور اپنی فوج کی وجہ سے۔ اور یہ ارادہ صرف اپنے خطوط میں ہی ظاہر نہیں کیا، بلکہ ایک دن اپنے تمام قریبی ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں آنے والے حالات سے آگاہ کیا کہ اب جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن قتیبہ سے ایک غلطی ہو گئی کہ سیاست کے میدان میں شکر گزاری اور احسان مندی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر جو چیز قتیبہ کی سب سے بڑی پاور تھی، یعنی ایک چھوٹے سے قبیلے سے ہونا، وہ بھی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی، کیونکہ کفار سے لڑنے کے لیے تو
مسلم آئیڈینٹی پر جمع ہونا کافی تھا، لیکن مسلمانوں ہی کے خلاف بغاوت کے لیے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز درکار تھیں، اور اس زمانے میں سب سے بڑی ریالٹی تھی آپ کے قبیلے کا مضبوط ہونا، اور قتیبہ کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قتیبہ کی فوج کے وہ سردار جنہیں وہ خود اپنے ساتھ لایا تھا، وہ خلیفہ کے مقابلے میں اپنے سالار کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے سلیمان بن عبد الملک کے فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے قتیبہ کا ساتھ دیا تو نہ صرف یہ سب کچھ چھن جائے گا بلکہ جان سے بھی جائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی قتیبہ کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، اس کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا۔ قتیبہ جو فطرتاً ایک سخت مزاج آدمی تھا، اپنے منہ پر اپنے ہی لوگوں کی یہ بے وفائی برداشت نہیں کر سکا۔ وہ سخت غصے میں آ گیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اسے اتنا ذلیل کیا کہ جو ہمدردی کسی کے دل میں باقی بھی تھی ختم ہو گئی، بلکہ نفرت میں بدل گئی، اور یہی اس کی زندگی کی آخری غلطی تھی۔ اس حرکت نے ہمدردی کا وہ آخری چانس بھی ختم کر دیا جس کا امکان بھی تھا۔ وہی قتیبہ جس نے 10 سال پہلے مرو میں اپنی پہلی تقریر میں قبائلی عصبیت کے خاتمے کی بات کی تھی، عرب اور عجم کو ساتھ ملا کر چلنے کی بات کی تھی، آج اپنی غلطی سے قبائلی عصبیت کا فتنہ خود جگا چکا تھا۔ سمجھے قتیبہ نے اس دن سیاسی خودکشی کر لی۔ اب وہ ایک فیوجیٹیو تھا کہ جس کو نہ شام کے دربار کی بیکنگ حاصل تھی اور نہ ہی لوکلی کوئی اسے پسند کر رہا تھا۔ قتیبہ اب مکمل طور پر تنہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تب اس نے اپنی والدہ کی بھیجی گئی وہ پگڑی منگوائی جو وہ ہمیشہ مشکل دنوں میں پہنتا تھا، اور وہ گھوڑا بھی منگوایا کہ جسے وہ جنگ میں اپنے لیے لکی سمجھتا تھا، لیکن آج وہ گھوڑا بہت ہی مضطرب تھا اور کوشش کے باوجود قتیبہ اس پر سوار نہیں ہو سکا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اچھا شگون نہیں ہے، کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور کہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے اللہ کی مرضی۔ اور پھر وہ شرمناک گھڑی آ گئی جس نے تاریخ کے ماتھے پر ایک بدنما داغ لگا دیا۔ قبیلہ بنو تمیم کے ایک عرب جنگجو وکی بن حسان کی قیادت میں قتیبہ کے اپنے ہی سپاہیوں نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ کہ جس کے نام سے چین کا بادشاہ کانپتا تھا، اسے اپنے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مسلمان فوج کے فارسی عناصر حیران رہ گئے کہ عرب اس شخص کے ساتھ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں کہ جس نے انہیں اتنی شاندار کامیابیاں دلائیں۔ کسی نے کہا کہ اگر وہ ہم میں سے ہوتا اور ہمارے درمیان مرتا تو ہم ہر فوجی مہم پر اس کا تابوت ساتھ لے کر نکلتے۔ خراسان میں کبھی کسی نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی جتنی قتیبہ نے کی۔ سن 712 مسلمانوں کے عروج کا سال تھا تو سن 715 غم کا سال بن گیا۔ قتیبہ عربوں میں موجود قبائلی عصبیت کو ختم کرنے والا پہلا کمانڈر اسی عصبیت کے ہاتھوں مارا گیا۔ بنو امیہ نے اپنے اہم ترین اور قابل سالاروں کو جس انجام تک پہنچایا اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ پھر کسی محاذ پر کوئی بڑی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ وہ مومنٹم جو ان جرمیلوں نے بنایا تھا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ خود دیکھ لیں، سن 717 میں بنو امیہ کی افواج نے قسطنطنیہ کا دوسرا بڑا محاصرہ کیا جو بری طرح ناکام ہوا۔ فرانس میں داخل ہونے اور یورپ کو فتح کرنے کی کوششیں بھی ناکام ثابت ہوئیں۔ 721 میں تولوس کی جنگ میں شکست ہوئی، یہاں تک کہ 732 میں تورس کے میدان میں ہار کے ساتھ مغربی یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ پھر نہ اسپین میں قدم آگے بڑھے، نہ سندھ کے ریگستانوں سے آگے ہندوستان میں اسلام پھیلا، اور نہ ہی سینٹرل ایشیا میں کوئی نئی فتوحات نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے کسی بیرونی دشمن کے ہاتھوں شکست نہیں کھائی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی سیاست، اپنی عصبیت اور اپنی کرسی کی ہوس میں اپنے عروج اور اپنی پیش قدمی کو ہمیشہ کے لیے بریک لگا دیے تھے۔ یہاں تک کہ خراسان ہی وہ علاقہ بنا جہاں سے وہ بغاوت بلند ہوئی جس نے خود بنو امیہ کی حکومت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ قتیبہ بن مسلم کی موت کے 24 سال بعد سن 739 میں خراسان کا نیا گورنر نصر ابن سیار ایک مہم پر نکلا۔ ایک قلعے کی فتح کے دوران معاملات مذاکرات تک پہنچ گئے تو قلعے کے نوجوان سردار کے ساتھ اس کی ماں بھی مذاکرات کی میز پر آئی۔ اس بوڑھی عورت نے مسلم وفد پر ایک نظر ڈالی تو حیران رہ گئی کہ اس میں قتیبہ بن مسلم کا ایک بیٹا بھی شامل تھا جسے عرب گورنر نے فل سے نچلے درجے پر بٹھایا ہوا تھا۔ وہ غیر مسلم تھی لیکن یہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور ایک تاریخی جملہ ادا کیا،
اس علاقے میں تمہاری حکومت قتیبہ نے مضبوط کی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آج تم نے اسی کے بیٹے کو خود سے نیچے بٹھایا ہوا ہے۔ حقیقت میں تو اسے تمہاری جگہ پر ہونا چاہیے اور تمہیں اس کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ تھی قتیبہ بن مسلم کی وہ عزت، وہ روب، وہ دبدبہ جو مرنے کے دہائیوں بعد بھی سینٹرل ایشیا میں موجود تھا، اور یہی وہ عزت ہے جو آج بھی تاریخ میں قائم ہے۔ جب بھی محمد بن قاسم کا نام آتا ہے، طارق بن زیاد کا نام آتا ہے، تو ساتھ ہی قتیبہ بن مسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ وہ 3 فاتحین جنہوں نے ناقابل یقین فتوحات حاصل کی اور افسوسناک انجام سے دوچار ہوئے۔